اللہ کی شان صندوق کے اندر اتنا حسین اور جمیل چہرے والا بچہ کہ جس کے حسن کے سامنے چاند بھی شرما جائے، وہ حضرت پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی ہیں نا، تو انگوٹھا منہ میں لیا ہوا ہے اور چوس رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چوس رہے ہیں۔ اچھا شاید میں نے بھی انگوٹھا چوسا ہو، آپ نے بھی چوسا ہو، بچے چوستے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی چوستے رہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کے انگوٹھے سے دودھ آیا ہو، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی شان سبحان اللہ انگوٹھا چوس رہے تھے، قدرت خدا کی دیکھو دودھ بھی آ رہا تھا۔ ہائے ہائے۔ اچھا فرعون نے جب دیکھا نا، کہنے لگا یہی ہے وہ بچہ جس نے میری حکومت کو نقصان پہنچانا ہے، مجھے تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہیں، حضرت آسیہ، اور جنت کے اندر یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہوں گی۔ حضرت آسیہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہمارے آقا علیہ السلام کی پہلی بیوی پاک فوت ہونے لگی نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بولی میں اگر ہم کہیں، فرمایا خدیجہ جنت میں جا رہی ہو نا، وہاں تمہاری ایک سوکن ہے، اس کو جا کر میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ میرا سلام کہنا اس کو جا کر۔ آقا میرے سے پہلے بھی آپ نے کوئی شادی کی، نکاح کیا؟ فرمایا نہیں۔ میرے ہوتے ہوئے کیا؟ فرمایا نہیں۔ آقا پھر وہ میری سوکن کیسے؟ فرمایا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آسیہ تھی نا فرعون کی گھر والی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تو اللہ نے صلے کے اندر اس کو جنت کے اندر میں مصطفیٰ کی بیوی بنا دینا ہے۔ فرمایا اس لیے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ سوکن لگتی ہے۔ فرمایا جا کر اس کو میرا سلام دینا۔ اچھا سلام مردوں کے نام ہوتا ہے یا زندوں کے نام؟ بولیے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ ہے، جو رب کے پیارے ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر جانے کے بعد ان کی قبر جنت کا باغ ہے، وہ اس جنت کے اندر موجیں مارتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ جو میرے آقا علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اور قیامت والے دن اللہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے فرمائے گا، جو میرے آقا سے منسوب ہو چکی ہیں وہ تو وفات کے بعد زندہ، تو میرے آقا لگتا ہے گلیاں لکڑاں نو اگ نہیں لگتی، بولو سبحان اللہ یار۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعت خانوں والی طرز ہوتی تو کیا ہی بات تھی، لیکن یہ خطیبوں والی طرز ہے حضرت، لیکن تھوڑی تھوڑی آندھی، میں نے تھوڑی جی متاکو کہ نہیں آندھی۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ توجہ ہے؟ سرکار سے منسوب حضرت آسیہ بھی زندہ، اس لیے حضور سلام بھیج رہے ہیں۔ مروں کو سلام نہیں بھیجا جاتا، مردوں کو، بے جانوں کو سلام ہے۔ کبھی آپ نے کہا یار تمہارے علاقے میں وہ باہر گھر کے دروازے کھمبا کھڑا ہے نا بڑا خوبصورت، جا رہے ہو تو کھمبے کو میرا سلام دینا ہے، تمہارے گھر کا دروازہ ہے نا نیا لگا اس کو میرا سلام دینا، پلر کو سلام دینا ہے، تمہارے برتنوں کو سلام دینا، بیڈ کو سلام دینا، چارپائی کو سلام دینا۔ کوئی کہتا ہے ایسے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ نہیں، ان کو سلام نہیں بھیجا جاتا، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو
بولیے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا سلام کرو کہ نہ؟ بھائی اگر کہانی ان کی ختم ہو گئی، مر کر اگر مٹی میں مل گئے تو سلام کاہے کا؟ بچہ آئے نا گھر سکول سے، گھر میں اس کا ماما سویا پڑا ہو تو شریعت کہتی ہے سلام کرو؟ نہ، شریعت سوئے کو سلام نہیں کرنے دیتی، تم مرے کو سلام کرنے دے گی؟ بولیں مرے کو سلام کرنے دے گی شریعت؟ نہیں نا، جبکہ شریعت تو آج بھی ہم سے 5 ٹائم مصطفیٰ پر سلام پڑھواتی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر سلام کرنا ہے تو ماننا پڑے گا حضور کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ اچھا گج کے سبحان اللہ کہہ لو ایک منٹ۔ چلو تھوڑی جان میں جان ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا فرعون قتل کروانے لگا تو حضرت آسیہ بول پڑی، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک۔ اے بے ایمانہ قتل نہ کر۔ فرعون کی گھر والی بولی قتل نہ کر، کیوں؟ قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پتہ چلا نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنا یہ وہ ایمان افروز جملہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا آپ کا نام آیا، چوم ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہم کرتے ہیں بالکل قرآن کے مطابق کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام خوش آمدید مرحبا۔ توجہ ہے جی؟ اچھا یہاں پر ایک حدیث سن لیں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، قرآن کی بات یاد رکھیں۔ حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ یہ بچہ قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری، انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کے۔ فرعون نے نہیں کہا کہ ہاں، اس نے نہیں کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر فرعون کہہ دیتا ہاں جناب موسیٰ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا تو اس کی برکت سے اللہ اسے بھی مسلمان بنا دیتا، لیکن اس نے نبی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانا؟ بولیے نہیں۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، تم چومتے ہو، آنکھوں پر بھی لگاتے ہو، درود بھی پڑھتے ہو اور کہتے ہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ چومنا اور نبی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہنا ایسا عظیم کام ہے، فرعون جیسا کافر اگر کہہ دیتا بیڑا پار ہو جاتا، اس نے نہیں کہا، فرعون کی بیوی نے کہہ دیا، اللہ نے بیڑا پار لگا دیا۔ ہم چومتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہتے ہیں، کئیوں کی آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں بولیے، جس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ بولے ہماری آنکھیں بولیے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کے، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کے، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کے۔ پھر کہنے سبحان اللہ۔ ساتھ ساتھ آپ کو اہل سنت کا عقیدہ بھی سن